قبرستان میں تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں اتنی اونچی تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ قبرستان کے درمیان میں کھلی جگہ قبروں کے درمیان ایک شخص کالا لبادے میں منڈل باندھے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ منتر کا تیزی کے ساتھ جاپ کر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا آج اس کے عمل کی آخری رات ہے۔ اس کے حصار میں ایک کالا الو مرا پڑا تھا۔ اس کا نام کالی داس تھا۔ وہ کالی داس پہلے مسلمان تھا۔ اس کا نام امجد تھا، مگر جب اسے پتہ چلا وہ جادو وغیرہ ایسے نہیں سیکھ سکتا تو اس نے ہندو مذہب اپنا لیا اور ایک پرانے کالے منتروں کی کتاب سے کالے الو کا عمل پڑھ کر کرنے لگا۔ عمل سے پہلے اس کو کالا الو قابو کرنے میں کافی دشواری ہوئی کیونکہ کالے الو کی بددعا سے وہ ڈرتا تھا۔ آج اس کی پڑھائی کی آخری رات تھی، پر 7 دن کا عمل تھا، یعنی 7 راتوں میں پڑھنا تھا۔ 6 راتیں زیادہ خوفناک نہ تھیں، مگر آج محسوس ہو رہا تھا کہ آج کالی داس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی چڑیلے یا بھوت مل کر بین کر رہے ہوں۔ فجر میں 15 منٹ رہ گئے تھے، اس کے بعد اس کا عمل مکمل ہو جانا تھا۔ جیسے ہی 15 منٹ پورے ہوئے، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ ایک آواز گونجی، بالک تم اپنے عمل میں کامیاب ہوئے، کالی کا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے۔ کالی داس بہت خوش ہوا۔ وہ اس عمل کے منتر کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا تھا۔ ابھی بھی وہ منڈل میں بیٹھا، وہ ڈر رہا تھا، اس لیے سورج جب نکلا تبھی منڈل سے باہر آیا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ اب کالا الو اس کے بس میں تھا اور کالا منتر بھی۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس کا شیطانی دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ اس نے اسی دن اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند لوگوں کو اپنے منتروں سے صحت یاب کیا اور لوگ اسے پیر صاحب کہنے۔ اس نے اپنا آستانہ بنا لیا اور آہستہ آہستہ بہت مشہور ہو گیا۔ وہ آنے والی عورتوں پر بھی ہاتھ صاف کرتا اور پیسے بھی بٹورتا۔ اس کا دھندا زوروں پر تھا۔ اعلیٰ حکام اس کے مرید تھے۔ دولت اس پر برس رہی تھی۔ اس نے کئی انسپکٹروں کو اے ایس پی، ڈی ایس پی بنایا اور اپنے پکے مرید بنا لیے۔ وہ روز آنے والے لوگوں کے کام کر دیتا اور پیر صاحب کہلاتا۔ لوگوں کو علم نہیں تھا وہ کالی کا داس تھا۔ کالی داس نے 3-4 سال موج کی۔ وہ اکتا گیا اور ایک بندے کو اپنا جانشین بنا کر سفر کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گاؤں کالے ٹبے سے کافی دور شمال کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پیر بننے سے پہلے آوارہ گرد تھا۔ اسے اس سارے علاقے کا پتہ تھا۔ اس نے راستے میں بس کی سواری کی اور ایک دوسرے گاؤں پہنچ گیا۔ اس گاؤں کا ذمہ دار کا بیٹا کالی داس کا دوست تھا اور وہ ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھا۔ وہ پولیس آفیسر نعیم بلوچ کالی داس کا مرید تھا۔ کالی داس کا ارادہ اس کے ہاں قیام کرنے کا تھا۔ کالی داس نے گاؤں والوں سے پتہ کیا کہ لال حویلی کہاں ہے۔ چک 12 کے لوگوں نے کالی کی رہنمائی کی اور اسے زمیندار پولیس آفیسر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ حویلی کے باہر کھڑے گارڈ نے کالی داس کو پہچان لیا اور اندر دوڑ لگائی۔ کالی داس حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنی دیر میں حویلی کے دروازے سے نعیم باہر نکلا۔ ارے پیر صاحب، آپ اور یہاں؟ نعیم بولا۔ نعیم نے کالی داس کا ہاتھ چوما اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ ہاں، بس ذہن کو کچھ نیا چاہیے۔ وہاں اکتاہٹ سی محسوس ہوئی تو یہاں چلا آیا، کالی نے جواب دیا۔ آئیے پیر صاحب، آپ کا ہی گھر ہے۔ نعیم خوش ہو رہا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ کالی داس اصل میں کیا ہے تو کالی داس کا مزار وہیں بن جانا تھا۔ نعیم اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ 1 منٹ، کالی داس نے کہا۔ حکم، نعیم نے کہا۔ تم میرا یہاں کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں یہاں سکون کی تلاش میں آیا ہوں، تمہاری مہربانی ہوگی، کالی داس نے جواب دیا۔ نعیم نے فوراً کہا، جو حکم سرکار کا، اور کالی داس کو مہمان خانے کے سب سے بڑے اور عالیشان کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں بھی کالی داس مہمان ہی تھا۔ یہاں بھی اس نے نعیم کی بہن پر ہاتھ صاف کیا۔ وہ ایک درخواست لے کر آئی اور عزت گنوا کر گئی اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ وہ بانجھ تھی، کالی داس نے اس کا علاج کر دیا تھا۔ کالی داس جتنے دن حویلی میں رہا وہ عورت کالی داس کی خاص خدمت کرتی رہی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نعیم نے بتایا یہاں سے تھوڑی دور ایک ڈائن رہتی ہے جو اس کے علاقے کی طرف جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ کالی داس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ ایڈونچر کا شوقین تھا۔ اس نے مکمل حالات کا پتہ چلایا اور دوسرے دن نعیم کے منع کرنے کے باوجود ڈائن کے علاقے کا رخ کیا۔ کالی داس چلتا جا رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس چک سے 4 کلومیٹر دور مغرب کی طرف پرانے کھنڈرات ہیں، وہیں وہ ڈائن رہتی ہے۔ وہ کھنڈرات کسی وقت کسی برہمن ہندو کا محل تھے، مگر اب کوئلے کی طرح سیاہ
اور ٹوٹ پوٹ کا شکار تھے۔ کالیداس درست چلتا گیا۔ تقریباً 3.5 گھنٹوں بعد وہ کھنڈرات کے سامنے کھڑا تھا اور دن کا 1 بج رہا تھا۔ کالیداس نے اپنے کالے الو کو ہوشیار کیا اور کھنڈر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کھنڈر کا بائیں حصہ سلامت تھا، باقی سب ملبہ تھا۔ سلامت حصے میں کالیداس داخل ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ جگہ بہت بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ کالیداس نے آگے بڑھ کر ایک ٹوٹا دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ خالی تھا، یہاں اندھیرا تھا۔ یہ کھنڈر جلا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر اندھیرے نے اسے مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ کالیداس نے آگے بڑھ کر اس کمرے کے بائیں طرف والا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا۔ وہاں کارپٹ بچھا تھا اور ایک بیڈ پر ایک حسینہ بیٹھی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالیداس سوچ رہا تھا، باہر سے گندا اور بھیانک نظر آنے والا کھنڈر اندر سے اتنا خوبصورت ہوگا، یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ اس پری کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کافی حسین تھی اور بیڈ پر ملکہ کے انداز میں براجمان تھی۔ کالیداس، رک کیوں گئے؟ آگے چلے آؤ۔ اس پری جمال کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر کالیداس حیران ہوا اور چلتا ہوا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس حسینہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا وہ ڈائن تم ہی ہو جس کے بارے میں سن کر آ رہا ہوں؟ حسینہ نے سر ہلایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تم بھی کالی کے پجاری ہو اور میں نے بھی کالی شکتیاں حاصل کر رکھی ہیں۔ کالیداس حیران تھا۔ وہ حسینہ بہت بھولی بھاری نظر آ رہی تھی، مگر وہ ڈائن؟ کالیداس محتاط ہو گیا۔ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ کالیداس نے پوچھا۔ حسینہ نے قہقہہ لگایا۔ وہ قہقہہ کافی خوفناک تھا۔ وہ بولی، خوف آ رہا ہے مجھ سے، جبکہ کالا الو تمہارا محافظ ہے، حسینہ نے کہا۔ کالیداس نے کہا، میں خوفزدہ تو نہیں ہوں، بس حیران ہوں، تم اتنی مالدار اور خوبصورت ہو، اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اگر ڈائن ہو تو انسانوں کے درمیان رہ کر بھی شکار کھیل سکتی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کالیداس بولتا ہی چلا گیا، صبر کرو، بتاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک طرف گئی اور کچھ چاندی کے گلاس میں ڈال کے لے آئی اور بولی، تم میرے مہمان ہو اور یہ سوم رس ہے، پی لو۔ کالیداس نے سوم رس پی لیا۔ پھر اس حسینہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ یہ تھا، وہ زچہ تھی یعنی ڈائن، اور کافی عرصے سے زندہ تھی۔ اس کا نام شانتی تھا۔ اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا تو تب چلے کے دوران وہ مر گئی اور ڈائن بن گئی۔ پہلے تو وہ بچوں کے کلیجے نکال کر کھاتی رہی، پھر بڑوں کا بھی شکار کرنے لگی۔ ایک دن ایک رشی جو مسلمان تھا اس سے ٹکرا گئی۔ اس رشی نے اسے اس علاقے میں قید کر دیا۔ اس رشی کا انتقال ہو چکا تھا، مگر حصار قائم تھا۔ جب تک وہ 21 بچوں کی کالی کو بلی نہ دیتی، وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جو اس علاقے کا رخ کرتا، شانتی اس کا شکار اپنے حسن سے کرتی اور تہ خانے میں لے جا کر خون پیتی اور گوشت چٹ کر جاتی۔ کالیداس بولا، تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ حسینہ خوش ہو گئی۔ کالیداس واپس چلا گیا۔ گاؤں سے اپنے چیلوں سے 21 بچے اغوا کروائے جو 7 سال کے تھے، اور ایک بڑی گاڑی میں بچوں کو سحر زدہ کر کے کھنڈر لے آیا۔ شانتی بہت خوش ہوئی۔ اسی رات کالیداس اور شانتی نے تہ خانے میں 21 بچوں کی بلی دی کالی دیوی کو اور مزے لے کر گوشت کھایا۔ شانتی رشی کے عمل سے آزاد ہو گئی۔ کالیداس شانتی کے حسن سے اس رات فیض یاب ہوا۔ دونوں گہرے دوست بن گئے۔ انہوں نے شہر کا رخ کیا، بہت ہلچل مچاتے رہے۔ شانتی اور کالیداس ایک ساتھ تقریباً 1 سال رہے، اور ایک دن شانتی کالیداس کو خاموشی سے چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ وہ ایک خط چھوڑ کر گئی تھی کہ وہ بور ہو رہی ہے، اس کو اور بھی کام تھے، وہ نئے جہاں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے لکھا، ایک وقت آئے گا کالیداس کی طاقت ختم ہو جائے گی، وہ عام آدمی بن جائے گا۔ اس کے کافی عرصے بعد کالیداس اور شانتی کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر شانتی کالیداس کے دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لے گی۔ کالیداس ہنس پڑا کہ کوئی اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کالیداس کا جھگڑا ایک ہندو مہاراج کرشن سے ہو گیا۔ مہاراج کا پلڑا بھاری تھا۔ کالیداس کی بات درست تھی، مگر طاقت میں مہاراج سے ہار گیا۔ مہاراج نے اس سے تمام شکتیاں چھین لیں۔ کالیداس وہاں سے چل پڑا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ اس کی پراسرار قوتیں چھن چکی تھیں، مگر اسے شانتی کی بات یاد آئی تو اس نے ارادہ ترک کر دیا اور اپنے ایک دور کے مرید کے پاس چلا گیا اور وہیں رہنے لگا۔ مگر وہ آج بھی ڈائن کے انتظار میں ہے کہ وہ واپس آئے اور کالیداس اپنے دشمنوں سے خوفناک انتقام لے سکے۔ اس نے شادی تو کر لی، مگر اس کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ راتوں کو ڈائن کو یاد